اور جس دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن دو عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے. ایک تو واقعہ یہ ہوا جس دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 200 عورتیں تورات انجیل کی عالمہ تھی اس انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بننے کا شرف ہمیں ملے گا, ہمیں یہ سعادت ملے گی. لیکن جس وقت انہیں پتا چلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے, ولادت ہو چکی ہے, اسی وقت انہوں نے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا, چیخ نکلی, 200 کے 200 عورتوں کا انتقال ہو گیا. اور دوسرا واقعہ یہ ہوا جس سال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی سال رب نے کسی کے گھر میں بیٹی نہیں دی, ہر گھر میں رب نے دیے تو بیٹے دیے. کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے اندر ایک گندا رواج تھا, بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیتے, زندہ درگور کرتے تھے, عیب سمجھتے تھے بیٹی کو کہ ہمارے گھر میں کوئی رشتہ لینے آئے گا یا انہیں اپنی جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا, اس لیے انہیں دفن کر دیتے تھے. فرمایا یہ حالت تھی, ایک آدمی آپ سفر پہ جانے لگا, اپنی بیوی سے کہنے لگا اللہ اکبر, کہنے لگا پیٹ سے اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کا خیال کرنا, اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے دفن کر دینا, ختم کر دینا, مار دینا, اسے بڑا نہ ہونے دینا. اللہ اکبر. 23 سالوں کے بعد یہ شخص واپس گھر میں آتا ہے, دیکھتا ہے چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے, 3 سال کی بچی ہے. 3 سال والی بچی کا لاڈ دیکھو, کبھی بابا کے پاس جاتی ہے, کبھی ماں کے پاس جاتی ہے, کبھی بابا سے پیار بھری باتیں کرتی ہے, کبھی بابا سے پیار بھری باتیں کرتی ہے, کبھی ماں کے بالوں سے کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے, کبھی بابا کے بالوں سے کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اس کا والد پوچھنے لگا, بیوی سے پوچھنے لگا یہ بچی کون ہے؟ کہنے لگی یہ میری بیٹی ہے, یہ ہماری بیٹی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا میں نے تو تمہیں کہا تھا بچی جیسے ہی پیدا ہو اسے دفن کر دینا, مار دینا, ختم کر دینا. اللہ اکبر. تو نے مارا اس کو کیوں نہیں؟ وہ گھر والی کہنے لگی تو سفر میں چلا گیا, میں نے کہا اس بچی سے میں کھیلوں گی, یہ بچی میرے سے کھیلے گی, میں اس سے وقت گزاروں گی, یہ میرے ساتھ وقت گزارے گی, میں اس سے پیار بھری باتیں کروں گی, یہ میرے سے پیار بھری باتیں کرے گی, اس لیے میں نے اسے نہیں مارا. اللہ اکبر. اس کا گھر والا کہنے لگا اس کو تیاری کروا, میں اس کے ماموں کے گھر نام کہہ کے گھر لے جاتا ہوں. اللہ اکبر. تیاری کر کے لے جا رہا ہے, سفر جنگلی سفر ہے, ایک جگہ کے اوپر بیٹی کو بٹھا دیا, یہ گلا کھودنا شروع کر دیا, گلا کھودتے کھودتے اس کے چہرے کے اوپر مٹی بھرتی ہے. یہ 3 سال کی بچی ہے, دوڑتی بھی جاتی اپنے کپڑے سے بابا کا چہرہ صاف کر دیا, کہنے لگی بابا آپ کی چہرے کے اوپر مٹی کا ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, لیکن وہی ظالم اسی بیٹی کے لیے گلا کھود رہا ہے, کوئی ترس نہ آیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے بابا کو پکڑ کے بٹھاتی ہے, بابا کام کرتے کرتے تھک گیا ہوگا, تھوڑی دیر بیٹھ جا پھر کام کرتے رہنا. اللہ اکبر. ظالم کو پھر بھی ترس نہ آیا, اللہ اکبر. گلا کھود لیا گیا. کھودنے کے بعد اسی 3 سال والی بچی کو جو تھوڑی دیر پہلے چہرہ صاف کرتے ہوئے نظر آتی ہے, اسی بچی کو اٹھا کے گڑے میں ڈالتا ہے, مٹی ڈال ہے. بیٹی کہنے لگی بابا میرا قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہی سوال کل قیامت والے دن بھی کیا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یہی سوال کل قیامت والے دن بھی کیا جائے گا. اور یہ زندہ دفن کیوں کیا گیا تھا, اور زندہ درگور کیوں کیا گیا تھا؟ آج بیٹی بھی پوچھ رہی ہے بابا مجھے دفن کیوں کیا جا رہا ہے, میرا قصور کیا ہے؟ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے, میں تیرے گھر میں کبھی نہیں آؤں گی. اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے, میں تجھے کبھی تنگ نہ کروں گی. اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے, میں تجھ سے کبھی کوئی چیز نہ مانگوں گی.